نہیں کر سکتے تو اوپن مارکیٹ سے لے، وہاں 2 روپے یا 4 روپے یا 10 روپے آپ کو مہنگا ملے گا، مگر پھر بھی وہاں سے آپ لیں، 100 1000 آپ لے سکتے ہو اینی ٹائم. ہر شہر میں ہوتے ہیں ان کے نمائندے، وہاں سے آپ لیں. اور جیسے اپنے عنایت اللہ بھائی نے بولا تھا، پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کے اس کو زمین میں آپ دفن کر دیں، یا اپنے سٹنگ روم میں، ڈرائنگ روم میں، جہاں پر بھی ہے. تو اس کا کیا ہوگا کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. جیسے آپ کو دیکھو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ چیزیں شارٹ ہوں گی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ کمپنی پہ پریشر آئے گا. اور دوسرا، یہ جو آپ لوگوں نے بات کی ہے نا، یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس سے پیسے بھیجو، وہ طریقہ ریورسل بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ہیڈ ایک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا پاکستان میں کوئی پلاٹ شلاٹ بیچتے ہیں 1 کروڑ 10 کروڑ کا جو بھی ہے، تو وہ آپ سعودی عرب دبئی میں بھی وہ اپنے پیسے منگوا سکتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ان کی جو بھی کوئی فیس ہوگی تو وہ بھی آپ کو، جیسے آپ بھیج رہے ہو نا ریمیٹنس، اس طرح ریورسل بھی ہوتا ہے. وہی لوگ آپ کو ڈالر، پاؤنڈ، دینار، ریال جو بھی ہوگا آپ کو اپنی جس ڈیسٹینیشن پہ آپ کو پہنچا دیں گے، اور وہیں سے آپ اس کو انویسٹ کر لیں، اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں. جیسے آپ نے وہ بینک اکاؤنٹ کی کیمپین شروع کی ہے، وہ بہت زبردست ہے. تو اسی طرح آپ اگر پاکستان سے پراپرٹی لا کے کوئی چیز بیچ کے آپ وہ پراپرٹی، اس کی جو ریمیٹنس ہے وہ ریورس ریمیٹنس آپ سے دبئی میں ہو یا سعودی عرب میں ہو یا قطر میں، کویت، جہاں پر بھی ہو، تو اس میں اگر آپ ڈپازٹ کرتے ہیں اپنے بینک میں تو اسٹریٹ اوے آپ کی اسٹیٹمنٹ اچھی لگے گی، اور وہ فیوچر میں آپ کو کام آئے گا. آپ اس سے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہو دبئی میں خاص کر. جی ابو عمدان بھائی کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ویل سیٹ سر، ایسے ہی ہے. آپ وہاں سے کم از کم اگر آپ چاہو تو آپ ہنڈی کے ذریعے بھی وہاں سے منگوا سکتے ہو. ہنڈی کے ذریعے جب آپ بھیج سکتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ ریسیو کر سکتے ہو. آپ جہاں پہ بھی آپ کی آپ جہاں پہ بھی ریسائڈ کر رہے وہاں پہ. تو یہ بھی ایک اچھا موو ہے. ساتھ ساتھ بی ایف ٹی بھائی، جو ڈالرز کی بات ہو رہی ہے سر، میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کروں گا سر. ڈالرز امریکہ میں، یو ایس اے میں اور یو کے میں، زیادہ تر یو ایس اے میں جو ہے وہ انفلیشن کے الارمز بجنا شروع ہو چکے ہیں سر. اگر ڈالر مارکیٹ میں فریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نقصانات ان کو زیادہ ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں رجیم چینج کی جتنے بھی اعلیٰ کار ہیں بیرون ممالک سے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں وہ لوگ پریشر ڈالیں گے آپ کے پھر گورنمنٹ پہ، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت قابض، اس پر پریشر ڈلے گا ہر طرف سے. جو آقا ہے نا بیرونی، وہ لوگ خود ہی سرنڈر، اگر وہ لوگ سرنڈر کریں گے تو سر بیرونی ممالک جب سرنڈر کریں گے تو یہ لوگ خود بخود ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اچھا، دوسری بات ابو حمدان بھائی، سوری، جی کیونکہ زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے، کچھ ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو سمپل سلوشن ہے، آپ بینک سے پیسے نکالو اور اس کو یا ویسے کہ ویسے ہی اپنے گھروں میں رکھو اگر ہو سکتا ہے، اور اگر گھروں میں نہیں رکھ سکتے تو اس پہ آپ کنورٹ کر کے فورن کرنسی کنورٹ کر کے رکھے. دوسری بات ہے ابو حمدان بھائی، آپ کی ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اگر ابھی سے آپ اپنی جو آپ کے جو دالیں ہیں، اپنا آٹا شاٹا ہے، ابھی سے خرید کے رکھ لیں، شاید پھر آپ کے لیے مہنگا ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے ابو عمران بھائی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن اس میں بھی آپ ٹیکس تو ادا کرو گے نا سر. نہیں، جو آپ کی جو ایڈیبل چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک پروسیس ہوتی ہے، ایک ان پروسیس پہ وی اے جی ٹی نہیں ہوتا. مثلاً آپ کا آٹا ہو گیا، اس پہ وی اے ٹی نہیں ہوتا. آپ کی ہاں، شوگر یہ پہ، کر سکتے ہو آپ، یہ کر جو آپ سکتے ہو آپ سبزیوں پہ نہیں گھر میں ہوتا، جو آپ جی یا جی، جو آپ کی چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتی وہ آپ رکھ لو کہ آگے چل کے مہنگائی ہونی. جیسے آپ نے پیٹرول یا تیل کا بولا ہے، ڈیزل کا، تو وہ بھی شاید اس دن شاید نیٹ ورک بھی بند کر دیں، انٹرنیٹ بند کر دیں. تو آپ تیاری کرو ایگزیکٹلی. الیکشن کے دن سے پہلے کی، ٹھیک ہے نا. اگر اور کچھ نہیں ہے، میرے خیال سے وہ گھوڑا گاڑی، گدا گاڑی، ان سے بھی آپ رابطہ کریں، شاید ان کی آپ کو یوز کرنے پڑے، بیل گاڑیاں وغیرہ، ٹو موو پیپل فرام اے ٹو بی فار الیکشن. اینی ہاؤ، وہ تو آن اے لائٹر نوٹ. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں، اسی سر بھائی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ. بی ایف ٹی بھائی، آپ یہ سمجھے اس دن اگر آپ کو یہ چیزیں بھی مہیا ہوتی ہے، آپ لوگ دماغ میں آپ لوگوں نے یہ ڈالنا ہے، یو آر موونگ فرام اسٹون ایج ٹو اے نیو جنریشن.
آپ نئے مستقبل نئے فیوچر کی طرف آپ لوگ جو ہے نا راغب ہونے کی کوشش کرو سٹون ایج سے. تو اس ٹائم آپ کے پاس نہ تو گاڑیاں ہوتی تھی نہ تو آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہوتی تھی. تو آپ یہی ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ انہی چیزوں پہ گھوڑا اونٹ اور گدھا گاڑی ان چیزوں پر ٹریول کیا کرتے تھے یا پیدل. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ایک پرانے دور سے جدید دور میں داخل ہو رہے ہو، تو آپ کو اس چیز کا بھی اگر استعمال کرنا پڑ جائے تو there will be no shame in it. Over to you, BFT بھائی. جی فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فہیم بھائی، اوسی بھائی، کیونکہ فہیم بھائی کو گراؤنڈ پالیٹکس کا پتہ ہے، تھوڑا ان سے بھی ذرا ہائی لائٹ لیتے ہیں کہ گراؤنڈ پالیٹکس پہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. جی فہیم بھائی، اوسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا چلیں ایک ہٹ کے کوشچن کرتے ہیں ابو حمدان بھائی، مانی بھائی آپ سے، کہ اگر پاکستان میں ابھی کوئی بزنس پاکستانی لوگ کر سکتے ہیں جس میں کم سے کم کیش انوالو ہو مگر وہ بغیر ٹیکس کے کوئی کام کر سکتے ہیں، جیسے پودے لگانا، کیاریاں بنانا، مرغیاں رکھنا، سم تھنگ جو گھر میں کر سکتے ہیں خواتین یا مرد، کہ وہ سیلف ریلائز ہو جائیں، خود چھوٹے چھوٹے بزنس مین بن جائیں اپنے ہی گھر میں، اپنے گاؤں میں. کچھ ایسا کوئی طریقہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں باری باری؟ جی ابو حمدان بھائی. BFT بھائی، مرغیاں پالو، انڈے بیچو اپنے اپنے گھروں میں، عورتیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سبزی اپنے گھر کی بیچ سکتی ہیں، یہ بھی اچھا ہے. اور جو اہل محلہ ہیں یا شہر میں جو بھی لوگ ہیں یہ لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں. تو اس پہ کیا ہے، آپ لوگ ویٹ سے بھی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جیسے کہ آپ نے ابھی کہا، کیا کہتے ہیں، جانور جو ہے بندہ خود بھی رکھ سکتا ہے، دودھ بیچو بنا. تو آپ کو پتہ ہے دیسی، وہ تو پھر بہت فائدہ مند بھی ہے. دیسی مکھن ہو گیا، گھی ہو گیا، گھروں میں بنتی ہیں یہ چیزیں. آٹا ہو گیا، آپ نے دانے خریدنے، دانے اس کو پیسنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک اچھا موو ہے. اگر اس پر اگر دیکھا جائے، سوچا جائے، اس پر کام کیا جائے تو یہ بہت اچھا موو ہے سر. اس میں جو آپ لوگ ٹیکس سے بھی بچو گے فی الحال کے لیے، جب تک نئی گورنمنٹ آتی ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. جی BFT بھائی. زبردست. مانی بھائی آپ کا کیا کچھ کوئی آئیڈیا دیں گے اپنے نئے انٹرپرنورز کو؟ نئے کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، نوکری تو پاکستان میں سب لوگ کرتے ہیں، اگر ان کو بزنس کی طرف مائل کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے گھر میں کوئی بزنس شروع کریں، ایگریکلچر بزنس یا جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، ہمیں اس کو شیئر کریں گے آپ پلیز؟ جی بالکل. ابو حمدان بھائی نے ابھی ایک بات کی ہے کہ جب تک الیکشن آتے ہیں، نہیں ابو حمدان بھائی میں اس چیز سے آپ سے ایگری نہیں کرتا. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لانگ ٹرم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں. ایک تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، دوسرا آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، دیسی چیزیں ہوں گی ساری، تو اس میں وہ بہت فائدہ، ہر طرف سے فائدہ آپ کا ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی بھینسوں کی، تو ایک بھینس ہو تو اس سے ایک گھر چل سکتا ہے. آئی تھنک وہ بھینس اپنا جو ہے وہ گھر کا. سوری مانی بھائی، میں آپ کو روک رہا ہوں. یہ ہمارے GQ7 یہ بھی امریکہ سے ہیں BFT بھائی، اور یہ بھی صحافی ہیں. اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو شاکر سے پوچھیں، اور ان سے آپ جی جی کوئی بات کریں گے. GQ7 بھائی ویلکم، فرسٹ آف آل ویلکم. آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، اور پھر اگر آپ کے ہمارے سے کوئی کوشچن کرنا ہے، نہیں تو پھر ہم آپ سے کرتے ہیں. ویلکم میرا بھائی، ویلکم. سب سے پہلے جی السلام علیکم. اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی سب سے پہلے تو یہ اپنا بخاری صاحب کی تصویر دیکھ کے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ میں نے ابھی دیکھنے میں آیا. میں زیادہ تر لوگوں کی براڈ پہ جاتا نہیں، لیکن عابد بھائی سے ہماری اچھی سلام دعائیں، بھائیوں جیسے ہیں، تو اس لیے میں بے دھڑک آ بھی گیا. اور لیکن اس فورم پہ بیٹھ کے مجھے ابھی بالکل نہیں اندازہ کہ آپ لوگ گفتگو کیا فرما رہے ہیں. میں زیادہ سنوں گا کیونکہ میں آلریڈی ایک سیمینار میں آیا ہوا تھا، اور اس پہ ابھی جو کہتے ہیں نا ٹی بریک کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ لنچ بریک کا سب، تو میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں. نہ میں یہاں ان کے کوئی کھانے شانے زیادہ کھاتا ہوں یا کچھ، تو میں سائڈ پہ ہو گیا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کی صرف یہ گفتگو سنوں کہ کیا آپ لوگ کیا گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو سب سے پہلی اور ضروری بات ہے وہ یہی ہے
کہ اس وقت جس انداز میں پاکستان کے اندر سیاسی حالات اور ماحول قائم کیا گیا ہے، اور اس کو قطع نظر یہ کہ اس کے اثرات جو اس کے ریپرکشن جو ہے پوری دنیا میں کس انداز میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ نمائندگی تو اچھے الفاظ میں نہیں لفظ ہو سکتا، کہ اس انداز میں تحقیر ہو رہی ہے، جس طرح تذلیل ہو رہی ہے، اللہ پاک اس سے ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ اپنے ایک نوالے کے لیے، ایک بوٹی کے لیے پورے جو ہے نا ماحول کو، پوری قوم کو، پورے ہمارے جو پاکستانیت ہے اس کو رسوا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کتنے وہ تمام مستحکم ادارے جن کو دیکھ کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں، احترام میں، ہاتھ ہمارا ماتھے پہ ہوتا تھا، میں نے تو نرسری سے لے کے اور ماسٹرز تک یہی سیکھا ہے، اور لیکن یہ کہ اب جو بھی کچھ انداز اپنایا جا رہا ہے انتہائی تکلیف دہ ہے، اور بوجھل الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو کہ دیار غیر میں رہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ صرف پاکستانی ہیں ہم یہاں پہ یا مسلمان ہیں، یہاں پر ہمارے ارد گرد میں دیکھ بھال کے قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے ہی لبادے کے اندر دوہرا معیار رکھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب دوسرے لوگ ہمارے بارے میں، ہمارے اداروں کے بارے میں، ہماری قومیت کے بارے میں، ہمارے تشخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیگیٹیوٹی کو اپناتے ہیں، لیکن پھر ساتھ کے ساتھ سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں عمران خان تو اچھا ہے۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، عمران خان یقیناً اچھا ہے، عمران خان ہی ہماری پہچان ہے، اور اس پہچان پہ، اس سوغات پہ ہمیں ناز بھی ہے۔ اور جب یہ ہرا پاسپورٹ بنا تھا، اس کی توقیر و عزت ہوئی تھی، ہم تو اس کا تعویذ بنا کے پھرتے تھے، میں تو اس کا تعویذ لیے پھرتا تھا، اور جہاں کہیں کرکٹ کی بات ہوتی تھی، کوئی بندہ یہاں پہ کوئی غیر ملکی کرکٹ کے بارے میں کوئی بات کر دے تو میں سب سے پہلے ہو کے اپنا تعارف بحیثیت عمران خان کرایا کرتا تھا۔ سب لوگ بڑے فرط جذبات میں آگے گلے بھی ملتے تھے، مبارک بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے اب ملک واقعی اس نہ چلا، لیکن ساتھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے بعد اجالا آنا لازمی ہے، اور جب جھوٹ کا بازار بہت گرم ہو تو پھر سچائی کی، صداقت کی کرن ضرور ابھرتی ہے۔ یہ میرے اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ اللہ پاک کا قول ہے، یہ اللہ پاک کا ہے کہ وہ کبھی بھی ساری عمر، سارا وقت ایک جھوٹ کا نظام، ایک فسطائیت کا نظام، ایک مطلب اس طرح کی ایسی کوئی چیز کا نظام نہیں رکھ سکتا جس سے صرف نیگیٹیوٹی پھیلے۔ ہم لوگوں کو جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کام سے خان صاحب کا سوچ، اس کے سوچ کا آہنگ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ اور بازو بننے چاہیے، اس کے پیغام کو پھیلانا چاہیے، آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ جب بند ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ہر ایک کی آئی بروز اپ ہو جاتی ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا عمل ہو گیا ہے کہ جس کی بنا پہ انہیں یہ چیز بند کرنی پڑ گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ انٹرنیٹ بند کرنے کے علاوہ بھی اب تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ 12 کروڑ سے زیادہ کی ہیں، اور جو کہ ان کو فنڈ ریزنگ میں مدد کی جا چکی ہے۔ تو ان تمام مسئلوں پہ بھی، اور جو بیرون ملک رہنے والے تمام دوست ہیں، کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور بنائیں جہاں پہ ہم روز پہنچ کے اور اپنی حاضری لگوائیں، اور اس تقویت اور اس ایمان اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہماری یہ جو عمل ہے یہ ضرور اس آزادی کے اندر جب یہ وقت آئے گا تو ہم بھی کسی قطار میں، چاہے آخر میں کھڑے ہوں، لیکن اس قطار میں حق و سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوئے ضرور نظر آئیں گے۔ میں آپ لوگوں کی گفتگو میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت اچھا لگا جی جہاں جہاں پہ یہ آواز یہ جاتی ہے، جہاں جہاں پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو وہاں 2 منٹ کے لیے آؤں، وہ حصہ ڈال کے میں یہ اپنے آپ کو اپنی تسکین کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے کہ چلو میں نے بھی اس تحریک میں، اس کام میں، چاہے ایک بہت لائن میں سب سے آخر کھڑا تھا، لیکن کھڑا ہوا تھا حق کے ساتھ۔ بہت زبردست جی کیو بھائی، آپ ہمیشہ ایک کریں۔ یہ جو جس براڈ پہ آپ بیٹھے ہیں عابد حسین کی، یہ ہمارے فہیم بھائی ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور یہ جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، نیچے سن رہے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو ٹیم ٹک ٹاکر کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زلفی بخاری کے آگے وہ ایک ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے، ٹیم ٹک ٹاکر، تو یہ ہمارا ٹیم کا، ہماری فیملی کا نام ہے، ٹیم ٹک ٹاکر۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ بھائی یہ ہمیں یہ بیٹھنا چاہیے، یہ شام کے یو کے 6 بجے سے صبح کے 6 بجے تک یہ براڈ ہوتی ہے، تو یہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یو کے تقریباً سارے آفس ہولڈر، آفس بیرر یہاں آتے ہیں،
اور باقی بھی امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں آپ کو بھی ویلکم ہے، آپ بھی آیا کریں، تھوڑا بہت ٹائم دیا کریں. باقی آپ نے فنڈ ریزنگ کی بات کی ہے، تو جیسے اب یہ آئی ڈی دیکھ رہے ہیں، اوپر 3 آئیڈیاں ہیں، یہ وائٹ جو آئی ڈیز ہیں، اس کے اوپر دیکھیں گے تو PTIoverseas.com یہ پورٹل ہے جہاں پر ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں عمران خان کی لیگل فیس کے لیے، اپنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو اس میں آپ بھی اگر اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو آپ پلیز نمبر 1 ڈونیٹ کریں، 5 پاؤنڈ، 4 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی اس کو آپ پروموٹ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ PTI کے آفیشیل انصاف.pk پہ آپ ڈونیشن پہ جائیں گے، ادھر ہی آپ گریں گے، تو اس کی بھی اگر آپ پروموشن کریں گے تو یہ بھی خان صاحب کے لیے اس کار خیر میں ایک قسم کا جہاد ہے، جتنی آپ اس کی پروموشن کریں. باقی یہ جو زلفی بخاری صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، تو یہ 13 تاریخ کو ہماری ٹیم نے، یہ فہیم بھائی کی ٹیم نے یہ آرگنائز کیا. ہم یہاں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، جیسے آج ہوا تھا نا، تو یہاں پر بھی 13 تاریخ کو ہمارا 8 PM پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم پہ یہاں پر انشاءاللہ جلسہ ہوگا فنڈ ریزنگ کے بارے میں. تو آپ کو ویلکم ہے، آپ اپنے ساتھ اپنے 5-10 بھائیوں کو لے کر آئیں، اپنی فیملی کو لے کر آئیں اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو. یہ میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اس دن بھی پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہوگا. ہمارے پاس کوئی علیحدہ دن کا چراغ نہیں ہے، مگر جیسی حرکتیں کر رہے ہیں لگتا ہے اس دن بھی انٹرنیٹ بند ہوگا. تو اگر کسی بھائی بہن کو کوئی انٹرنیٹ کا کام کرنا ہے تو ایک دن پہلے کر لیں، کیونکہ 13 تاریخ کو شاید کمپنی آپ لوگوں کا انٹرنیٹ سیٹرڈے کو بند کر دے. جی اوور ٹو یو سی کیو بھائی. نہیں سر، سی کیو نہیں، اگر مجھے کہہ رہے ہیں تو میں جی کیو، جی اگر کیو، سی کیو اور سوری بیٹھے ہیں کوئی نہیں تو جی میں ان کے کیو. بارے میں جی پہلے آپ ذرا بتائیں نا آپ کہاں سے ہیں اور یہ جی کیو آپ نے نام کیسے رکھا؟ سر جی ہر اس چیز کے بارے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے نا. میں سب سے پہلے بتاؤں کہ ایک دوست ہے ہمارے، میں کسی کے، انہوں نے میرا نام رکھ دیا GHQ. میں نے کہا یار مجھے اس پہ بھی ناز ہے، ایسی بات نہیں، میرے ملک کا ادارہ ہے، مجھے اس پہ بھی ناز ہے. میں تو ابھی آپ کو پھینکنے والا تھا، چلو خیر کوئی بات نہیں، بسم اللہ. پھینکنے سے مراد یہ کہ نکالنے والے تھے. ہاں جی مذاق کریں. اچھا نہیں، مجھے لگتا ہے آپ بھی KPK سے ہیں، تاسو پختون تھے جی. جناب ہم پورے پاکستان سے، ہمیں چاروں زبانیں آتی ہیں ماشاءاللہ. چلو زندہ باد. اچھا بھائی جان، میں نے اس کا نام اس لیے رکھا جی کیونکہ میرا پیرس بہت آنا جانا تھا. اوکے. تو وہاں پر ایک مینز فیشن کا ایک میگزین ہے، اس کا نام ہے جینٹل مین کوارٹز، GQ. تو اگر کوئی یورپ میں جو رہتے ہیں، پیرس میں کوئی رہتا ہے، فرانس میں، تو اس کو ضرور پتہ ہوگا. تو یہ میں نے اس کے اندر، کیونکہ میں لکھتا لکھاتا بھی ہوں، تو میں نے کچھ پاکستان سے کچھ لکھ کے اور کچھ بھیجا بھی تھا لانگ ٹائم اگو. تو لکھنے لکھانے کی مجھے یہ ایک تھوڑی سی ہے، میرے میں یہ برائی ہے کہ میں زیادہ باتیں بولتا شاید اتنا نہ ہوں جتنا میں لکھتا ہوں. تو کالمسٹ بھی ہوں اور بیک گراؤنڈ میرا یہی ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ریڈیو شو بھی کرتا ہوں، ٹی وی سے بھی کوئی تھوڑا سا ہے تعلق، اور اخبارات میں بھی لکھتا ہوں. یہ الٹے سیدھے کام سر، آپ لوگ تو بڑے اپنے اپنے کا کام کے بڑے ماہر ہیں، مشاق ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں بس یہ تھوڑی بہتی جو بھی کچھ تھوڑی سی ہے اس میں ایک عمل دخل ہے وہ کرتا ہوں جی. سیاسی طور پہ میری شروع سے جو بیس کہاں پر ہے؟ میں نارتھ امریکہ میں ہوں سر. نارتھ امریکہ میں کوئی سٹی ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، کوئی کہ نہیں بتانا نہیں پسند کریں گے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر نہیں بتانا پسند کرتے کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں سر، نارتھ امریکہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے، آپ سمجھ لیں پنڈی کے پاس جس طرح سہاوا ہے، یہ سمجھ لیں یہ سہاوا ہی ہے. ٹھیک ہوگی. تعلق میرا ویسے تو اسلام آباد سے ہے جی، رہنے والا میں وہیں کا ہوں. اور یہ آپ عابد بھائی سے بات کریں، عابد بھائی بھی میرے خیال سے ادھر قریب کے ہی ہیں، آپ کے ڈاکانے شاید ملتے ہوں. سر ڈھانا کی ضرورت ہی نہیں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ دل ہو نزدیک تو پھر سات سمندر کیا ہے، ورنہ ہوتی ہے دیوار بھی دیوار کے ساتھ. اچھا جی کیو بھائی آپ آئے ہیں، ایک چھوٹا سا میسج ہمارا آگے پاس کر دیں اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں. ہم اس براڈ کے سینس میں ہم نے یہاں پر ایک کیمپین چلائی ہے، بلکہ 2 کیمپینیں ہیں. پہلی ہے ابو حمدان بھائی اگر آپ بتا دیں، یا مانی بھائی. جی السلام علیکم جی کیو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میری آواز آ رہی جی کیو صاحب؟ جی جناب، میں نے اپنا وہ بند کر لیا تھا مائک، کیونکہ جب بند کر دیتا ہوں. جی اچھا جی کیو صاحب، ہماری یہاں پہ کیمپین چل رہی ہے، ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ پاکستان جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ بھائی لوگ، آپ لوگ اگر ہو سکے تو آپ لوگوں نے 9 فروری
फरवरी या 10 फरवरी तक आप लोगों ने रेमिटेंस को रोकना है। पाकिस्तान रेमिटेंस को आप लोगों ने ज़ीरो करना है। और अगर आप पैसे अगर किसी हस्ब ज़रूरत भेजना भी चाहते हो किसी इमरजेंसी में, तो आप बैंकिंग चैनल से ना भेजो। और दूसरी हमारी कैंपेन ये है सर कि हम लोग लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये बावर करा रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग पाकिस्तान में किसी भी ऐसी किस्म की ख़रीदारी ना करें जिसकी मद में इनको टैक्स जाता हो, और ये उसी टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें जाती हो, और ये उसी पैसों से गने और पेट्रोल यूज़ करके गाड़ियाँ यूज़ करके हमारे घरों पे छापे डालें, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तों पर हाथ डालें। तो हमें इनको जो है इनकी पाइपलाइंस को काटना है कम से कम 8 फरवरी या 10 फरवरी तक। तो हम लोगों ने ये कैंपेन्स चलाई हुई हैं सर। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस पे सर? जी जी बहुत अच्छा। अपना भैया आपने अपना नाम आबिद बताया? नहीं, आबिद भाई तो दूसरे ने हमारे, ये वो हमदान जी, हमदान साहब, बात ये है कि जो पहली बात आपने फरमाई ना कि यहाँ से हमें अपनी रेमिटेंस जो है वो रोकनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक जलसा था, और क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़े मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग पाए जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी हमारी जो थी ना हमारी एम्बेसी जो कौंसलेट है उसके नीचे था, तो वहाँ मुझे भी उन लोगों ने थोड़े से 2 लफ्ज़ बोलने के लिए इजाज़त दी। तो मैंने पहली बात ही ये की कि जो हमने पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत, यगानगत और इमरान खान के बैनर तले हम जमा हुए थे, और पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और जो फॉरेनर्स ने, जो बाकी तारकीन वतन ने अपना किरदार अदा किया है इमरान खान के नारे के ऊपर लब्बैक करते हुए, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत उतर चुकी हुई थी जब, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी रेमिटेंस हैं ये ऑफिशियल बैंकिंग थ्रू के ज़रिए ना भेजें। ये मेरा लफ्ज़ कहना था, ये मेरा जुमला कहना था। एक सेक्शन ऑफ क्राउड वो तो मेरे दिवाले हो गए, जिन्होंने पंजाबी चाहते ना कि दिवाले हो गए, वो मेरे पीछे पड़ गए। और फिर मैंने उनको कहा भाईजान देखें, अगर आप हमला आवर होंगे तो ये होगा शायद आपसे ज़्यादा तादाद में आप मुझे मारेंगे पीटेंगे, कुछ और बात नहीं, लेकिन अगर आप सारे एक एक करके बोलेंगे तो अल्लाह के हुक्म फजल से मैं आपके एक एक बंदे की तसल्ली और तशफ़ा करूँगा। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके ज़ोर ज़बर आवाज़ और मुतहद हो के आप आए हैं 8-10 लोग और मेरे पे हमला आवर हो तो मैं अपने स्टान से निकल जाऊँ, तो भाई मेरा माय आंसर इज़ वेरी बिग नो। मैं इस चीज़ का पहले से ही दाई हूँ। जो आपने बात की हमदान साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम आप में ये फ़हम है, ये सोच है, ये आगाही है कि आप ये बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा इन लोगों को होगा जिनके सरे महल बन रहे हैं, जिनके हेवन फील्ड बन रहे हैं, जिनकी 5 बर्रे आज़मों से ज़्यादा में जगह है, जिनकी चांद पे भी मेरा ख्याल है कोई ज़मीन ज़रूर अलाट की गई होगी। लड़की ने तो उसकी ने दावा किया है कि मैंने मरीख पे कुछ ना कुछ चीज़ ले ली है। तो अब ये लोग, इनके फ़ायदे के लिए हम यहाँ पे आवरली जॉब भी करें और डबल ड्यूटियाँ करें और फ़ायदा इनको नहीं। मेरी जान, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी, इसके ऊपर मैं आपके साथ यूँ खड़ा हूँ कि एक ख्वाब में भी मैं आपका जो है ना हाथ पकड़ूंगा, आप कोई बात कहेंगे तो मैं इसको आमीन करूँगा। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों को समझाया जाए, थैंक यू मेरी जान। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों को कहा जाए, भाईजान अगर पाकिस्तान में लोगों को इतनी समझ और फहम होता तो वो इतने अरसे से सिर्फ KPK के लोगों को जागना था, बाकी तो सारे वो दूध मलट्ठी वाला पी के, हल्दी थोड़ी सी डाल के, उसमें शहद डाल के और बिल्कुल सुते सोए हुए हैं। ठीक है, मैं भी उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोग खामोश हैं, लेकिन अब ये एक फ़िज़ा ऐसी कायम हो रही है जिसको आप किसी भी तरीके से ना छुपा सकते, ना बिठा सकते, ना दबा सकते, ना रुला सकते। अब वो तमाम चीज़ जब एक आखिर पे हो जाए ना तो बंदा तंग आमद बजंग आमद, मुझे तो यही लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में लोगों को अभी भी समझाने के लिए ना, लोग अपनी इकाई के ऊपर ज़्यादा करते हैं, यार तू अगर कर लिया तो तेरे नाल की हो जाएगा। सबसे पहली बात ये कहती है, अगर तू ऐसा नहीं किया कि करन दे, बाकी लोग कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये सिफर जमा सिफर लगने से कुछ भी नहीं होता जब तक उसके साथ एक लफ्ज़ अलफ ना लगाए, साथ एक लफ्ज़ ना लगे, एक का हिस्सा ना लगे, तब आगे सिफर लगते हैं जितने भी लगते जाएं। तो बहरहाल पाकिस्तान में समझाने के लिए मेरा ख्याल है हमें टाइम चाहिए। उसके लिए मैं नहीं समझता कि अभी इतनी लोगों में है बात कि वो इसकी तायीद करें या ना करें। हम लोग कर देंगे, हम जो गिनती के हैं ना चंद लोग तारकीन वतन, मैं समझता हूँ आज आपको पता है कि ये जो कोई बोल तो नहीं रहा कोई साहब, अगर मैं चुप हो जाऊँगा कोई और बोल रहे हैं,
हैं? نہیں کوئی بھی نہیں بول رہا سر، لیکن میں ابو عمران 1 منٹ سر، میں چاہوں گا کہ آپ کا تعارف میں کراؤں اپنے نظر بھائی سے. یہ بھی ہمارا ایک چینل چلاتے ہیں، اگر آپ ان سے سلام دعا بھی کریں. اور آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ یہاں سے چلاتے ہیں. اور اگر آپ دونوں کمبائن ہو جائیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا آپ دونوں کے لیے. نظر بھائی آپ بے شک سلام دعا کریں، پوچھیں. اور یہ بھی وہاں پہ ریڈیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وہ GQ7 وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ان کو کا اظہار کرنے دیں. میں ان کی بات سن رہا ہوں. بہرحال میں سائیکل چلاتا تھا، اب میں چینل چلاتا ہوں، تو بس اتنا امپروومنٹ ہوئی ہے تھوڑی سی. تو باقی چیزیں بھی چلائیں گے ایسا. تو بابو بھائی پہلے ان کی بات سن لیں ذرا. السلام علیکم سر. میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، آپ کہیں فرانس میں ہوتے ہیں، سوری امریکہ میں ہوتے ہیں، نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ، جو سا بھی امریکہ ہے. تو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے. تو سر آپ پلیز اپنے کیری آن کریں بات، پھر آپ سے بات کرتے ہیں، بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں آپ کو. جی پلیز. جی جناب. نظر صاحب السلام علیکم. جی بات یہ ہے جی کہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا میرے ساتھ، میرے دوست بھی یہاں کہتے ہیں جب تقریر کا موقع آتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں یار میرے سے مائک چھیننا پڑے گا. مائک جب آ جائے پاس تو میرا خیال ہے پھر مجھے نہ ٹائم کا پتہ چلتا نہ کچھ. میرے ایک دوست ہیں، میں ان کو بھی لے کے آؤں گا، صابر صاحب. میں نے ان کو اپنے ساتھ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر میں زیادہ بول جاؤں تو مجھے اشارہ کر دینا. تو اس لیے آپ تمام دوست بھی جب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. یہاں پہ یہ جو بندہ بیٹھا نا BFT والا بندہ ہے سر، یہ آپ کو بولنے نہیں دے گا. یہ بھی شروع ہو جاتا، یہ بھی نہیں ہٹتا. تو آپ فکر ہو جائیں. یہاں پہ کافی سارے بندے ہیں جو بولتے ہیں پھر بولتے جاتے ہیں. آپ ایزی ہو جائیں. آپ کو کسی اور مہمان کو ویسے لے آئیں، آپ دوستوں کو بسم اللہ کر کے، لیکن یہ اس لیے نہ لائیں کہ انہوں نے آپ کو روکنا ہے. یہاں پہ آپ کو روکنے والے بڑے مل جائیں گے. نہیں، میں دیکھیں سر، میں بالکل نہیں رکنا چاہتا. میں کبھی ایسی بات کرنے نہیں چاہتا جہاں میں ناگوار حدوں کو کراس کروں. مجھے وہاں پہ خود بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میری تربیت ایسے ہاتھوں میں ہوئی ہے، ایسے جگہ پہ ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کی کہتے ہیں نا کہ جہاں تک دوسرے کی ٹائی تک آپ کا ہاتھ پہنچے، اس کی اپنی پرسنل وہ ہوتی ہے اسپیس، وہاں تک میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو میں تنگ کروں یا ناگوار گزروں. کیونکہ زندگی کا ٹائم جو ہے نا سر بہت بہت کم ہے. آپ جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں نا یہاں پہ، وہ اپنی خوشگوار یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں. اور لوگ آپ کو اگر اچھے نام سے، اچھے الفاظ سے یاد کریں تو یقین کریں مرنے کے بعد یہی سلسلہ جو ہے نا، یہی تا دیر چلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بہرحال آپ تمام دوست جناب یہاں پہ ہم یہاں پر پازیٹیو بات کرتے ہیں، مرنے کی بات نہ آپ بھجن سیریس ہو گئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی آپ بالکل بات کریں. یہ سارے دوست ہیں، سارے بھائی ہیں. یہ پلیٹ فارم اس لیے عابد صاحب کی، عابد حسین صاحب کی، یہ براڈ ہے. یہاں پہ ہم لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور بیچ میں سے کبھی چائے پینے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کبھی سائیکل چلانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کبھی اپنا چینل چلانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، بیچ میں پھر آ جاتے ہیں، پھر گپ شروع ہو جاتی ہے. سو جسٹ فیل ایٹ ہوم. یہ بڑی مزے کی جگہ. چائے پانی کی ضرورت ہو تو عابد صاحب کو آواز دیجیے گا، وہ بجوا دیں گے. آپ کو یہاں پھول بھی پڑیں گے. سو انجوائے یور سیلف، کوئی مسئلہ نہیں سر جی. اوپر فہیم صاحب بھی آ گئے ہیں. یہ ان کی طرف سے پھرنی آیا کرتی ہے عموماً رات 12:30 بجے کے بعد پھرنی آئے گی، پھرنی بھی ہم کھائیں گے. تو ادھر یہاں پہ رونق میرا لگا رہے گا سر. پھر سیاسی گپ شپ بھی ہوگی، کمپین بھی چلے گی. جس طرح حمدان صاحب نے کہا کمپین چلے، پیسہ نہیں دینا، ہمارا پیسہ ہماری مرضی. ہماری کمپین کا نام ہے جی ہمارا پیسہ ہماری مرضی. تو جی اوور ٹو یو. جی آپ صرف چھوٹی سی بات کرنی تھی، آپ کنٹینیو کریں. عنایت لالا ویلکم. یہاں پر GQ بھائی مرنے کی بات نہ کریں. ابھی تو ہم نے زندہ رہنا ہے، ایک دم مرنے کی بات نہ کریں. ہم شور آپ نے پازیٹیو وے میں کہا ہے، تو آپ کنٹینیو کریں، بات کریں انشاءاللہ. اوور ٹو یو. بس سر کیا بات کیا کرنی، بالکل اچھا لگ رہا ہے. سب اچھے دوست ہیں، سب اچھے پیارے دوست ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب کی سوچ اور سب کا سوچ کا آہنگ ایک ہے. تو سب مزہ آ رہا ہے سر، مزہ آ رہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ پاک زندگی سے تندرستی دے اور اس ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کی جتنا ہمارا وقت ہے ہم اس کے لیے کوئی پازیٹیوٹی میں گزاریں اس قوم کے لیے. آپ یقین کریں، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، ہم نے وہ ہوتا ہے نا ایک بڑا پیارا جملہ کہ ہم نے جناح پڑھا ہے، ہم نے عمران دیکھا ہے. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہم نے حقیقت میں زبردست. عمران اچھا کو اگر دیکھا ہے. GQ بھائی اگر ایک دو کام آپ کے ذمہ لگا لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بس آپ آئے ہیں، کیا خیال ہے اگر آپ کی اجازت ہو؟ سر حکم کریں. نہیں حکم نہیں، ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا. وہ مجھے تو لوگ ویسے ہی بولتے ہیں میرے پاس ہتھوڑا ہے، میں سب کے مائک بند کرتا ہوں، تو میرے پاس تو غلط جواب ہے. اچھا ایک تو ہے کہ جو آپ نے جو ہمارا میسج پڑھا ہے ابو حمدان بھائی کا ریمیٹنس کا، آپ اسے پیار کرتے ہو، آپ کا بھی سیم ویو لینتھ پہ ہے.
تو اگر آپ اپنے بھائیوں بہنوں سے یہ انکریج کریں کہ بھئی وہ بھی ایٹ لیسٹ 8 فروری تک اس کو ہاتھ ہولا رکھے. اور دوسرا جو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں یا سپینڈنگ ہے تو اس کو فریز کر دیں کم از کم 2 مہینوں کے لیے, 4 to 8 ویک کے لیے اگر وہ فریز کر لیتے ہیں. وہ بات مانے نہ مانے مگر پھر بھی دیکھو آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اور آخری جو ہے ہمارا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے زیادہ تر یہاں جو بھائی بہن ہیں نا, ان سب کے آئیڈیوں کے پیچھے 3 بوٹے لگے ہوئے ہیں. وہ ہے, میں اپنا بتا دیتا ہوں, بلین فروٹ ٹری, جو میرا آئی ڈی کا نام ہے BFT, بلین فروٹ ٹری. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے نام کا, اپنے نام کا, اپنے بچوں کے نام کا, اپنے بہن بھائیوں کے نام کا ایک درخت, پھل کا درخت اپنی زندگی میں ایک لگا دیں. یہ ایک مشن رکھ لیں کہ زندگی میں آپ نے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں, امریکہ میں ہے, جہاں پر بھی ہے, اگر آپ کے پاس گارڈن ہے, یہاں پر ایک پھل کا درخت لگائیں. نہیں ہو تو پاکستان میں یا انڈیا جہاں سے بھی آپ ہو, وہاں اپنے دیش میں کم از کم گاؤں میں ایک پھل کا درخت لگائیں ایز اے صدقہ جاریہ. اوور ٹو یو جی کی بھائی. سر یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, اب آپ اجازت مجھے دیں کہ میں بیٹھ جاؤں, میرا ہاتھ ماتھے پہ ہے, آپ کو میں سلوٹ مار رہا ہوں. مجھے آپ کہیں گے تو میں بیٹھوں گا, میں تو کھڑا ہو چکا ہوں اتنے زبردست آئیڈیا پہ. 3 درخت اپنی آئی ڈی میں لگانے ہیں, اور جب آپ سامنے ہوتے تو ہاتھ چوم لیتا. آپ نے کیا بات کر دی ہے, تو ہمارا اس طرف کبھی خیال ہی نہیں گیا تھا. آپ تو خان کے صحیح مرد مجاہد ہیں, صحیح سپاہی ہیں. یہ بہت پیاری بات ہے سر, بہت پیاری بات ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک بات, میں نے ابھی عرض کیا کہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے, میں اسلام آباد کا آبائی رہنے والا ہوں. تو ہمارا گھر بھی جو تھا اسلام آباد میں 69 گھر ہمارا تھا جی. اور مجھے اب تک یاد ہے, میں اسکول میں پڑھتا تھا, میں 2nd میں تھا یا 3rd میں تھا, تو وہ G6 آباد ہوا تھا سیکٹر. تو وہاں پہ میں سائیکل چلانی سیکھی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اس وقت وزیر خارجہ بنے تھے. وابستگی میری پیپلز پارٹی سے ہے جی, اور بڑی کروڈ پیپلز پارٹی سے ہے, اس وقت کی پیپل پارٹی سے. جب میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا, مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے, میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی, جب میں 2ری میں تھا شاید, تب سے. ٹارزن کی قص پڑھنے سے میں نے اپنے اخباری اس کا وہ شروع کیا تھا. اور راولپنڈی میں ایک وہ ہوتا تھا ریڈیو اسٹیشن, وہ پشاور روڈ پہ تھا, تو وہاں پہ ایک پروگرام ہوتا تھا اتوار کے اتوار بچوں کا گہوارہ. میں اس کے اندر جا کے, اور میرے ساتھ یہ نیاز ایک نائک کا لڑکا نہیں جو بعد میں یہ فلم سٹار بھی بنا, ہم دونوں کیا کرتے تھے جی وہاں سے وہ بچے کو پروگرام کے اندر. مظفر اکبر آبادی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہم وہ کرتے. تو خیر, تو میں نے بھٹو صاحب کے دور سے میرا تعلق خود مطلب اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو میں پیپلیا ہوں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پیپلیا. اس وقت کا پیپلیا, آپ کا نہیں جو اب زرداری صاحب کے ہیں یا اب اور جو لوگ ہیں, ان لوگوں کا نہیں. میں اس نظریے کا, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اسکول کے ٹائم میں دیکھا ہی بھٹو کا تھا کہ یار یہ کس طرح بات کرتا تھا, کس طرح ایک بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی. تو خیر میں نے ان کو سائیکل چلاتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ بھی دیکھا ہے, جو آج کل کیا ہے, میرے خیال ہے میلوڈی میں نیول کا آفس ہوتا تھا کسی زمانے میں, وہ وزارت خارجہ ہوتی تھی. میں نے اسلام آباد کے بارے میں بڑے آرٹیکل لکھے ہیں. اسلام آباد کے بارے میں مطلب میں بہت بخوبی جتنا میں دعویٰ کر سکتا ہوں, دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے, دعوے کی ذات تو صرف اللہ پاک کی ہے کہ اللہ پاک کے جو رسول کریم ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی بات کہیں تو وہ درست ہوتی ہے. دعویٰ انسان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن مستند بنیادوں پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسلام آباد کو بڑی باریکی سے جانتا ہوں. شاید میں اپنے دوستوں کو عموماً یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنے گھر کا نمبر بتائیں, اسٹریٹ نمبر بتائیں اور سیکٹر بتائیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا آپ کا گھر فیسنگ راولپنڈی ہے, مارگلہ ہے, پشاور ہے یا مری ہے, مطلب اتنی باریکی سے. تو خیر میں نے اپنے ریڈیو شوز بھی اور یہ سب کچھ میں کرتا تھا یہاں پہ. تو آپ نے جو فرمایا نا یہ بات کہ لوگوں کو چاہیے درخت لگانا چاہیے, تو یہ درختوں کا موسم ہم نے دیکھا ہے جی. جب پنڈی سے آپ اوجڑی کیمپ کراس کرتے تھے نا, تو پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جب یہ گفتگو کہیں اور نہیں جا رہی, اسی طرف آ رہی ہے جو آپ نے کی تھی, تھوڑی سی اس کی تمہید باندھ رہا ہوں. تو آپ کو فرق اتنا لگتا تھا کہ 5 سے 6 ڈگری کا فرق, اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ دا مومنٹ یو کراس اوجڑی کیمپ, فیض آباد ابھی نہیں آیا, اوجڑی کیمپ بھی کراس کیا تو آپ کو لگتا تھا یار ایک دم خوشگوار تبدیلی. وجہ کیا تھی؟ درخت. وجہ یہ تھی کہ درخت تھے, اور یہ درخت جو مارگلہ کی پہاڑیاں تھیں ادھر ملیشیا سے اور فلپائن سے جا کے, میرا خیال ہے یا خان کا دور تھا کہ ایوب خان کا دور تھا, میں نے جو کچھ پڑھا ہے
کہ ادھر انہوں نے سیڈنگ کی تھی، ہیلی کاپٹر سے وہ بیج پھینکے تھے. اور اسلام آباد میں مجھے اب تک یاد ہے میرے بچپنے کی اس میں کہ 4 موسم تھے تو چاروں موسموں کے پھول کھلتے تھے ان پہاڑوں پہ. یہ سیاہ رنگ کے بادل وہ نہیں ہوتے تھے پہاڑ مارگلہ کے، یہ اس کے ہر طرح کے وہ پھول کھلا کرتے تھے. اسی میں سے ایک ایسی سیڈنگ ہوئی جس کے اندر وہ شہتوت آ گیا اور پھر لوگوں کو وہاں پر سانس کی تکلیف ہونی شروع ہو گئی. پھر کاٹے وہ درخت بعد میں، اور یہ پولن جس سے گرتی تھی سب. تو مقصد یہ تھا کہ ہریالی، خوشبو، شکر پڑیاں کے علاقے میں اتنی معطر خوشبو ہوتی تھی. وہاں پر ہر تیسرے دن فلمی یونٹ آئے ہوتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں وحید مراد کو، منور ظریف کو، محمد علی کو، زیبا کو، نشو، دیبا، یہ تمام ان کی شوٹنگز ہم نے دیکھی ہیں وہاں پہ. ان سے وہاں پہ اسکول کے زمانے میں ملا بھی ہوں. تو یہ یہاں پہ آیا کرتے تھے. یہ صرف اور صرف اس درختوں کی وجہ سے جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اب تو ہم وہ لوگ ہو گئے جو درخت کاٹنے کے لیے ہیں. یہاں اسلام آباد میں اتنے یقین کریں، وہ جو بدھا کا ٹری ہے نا ماگلہ کی اسٹریٹ کی اس طرف، جو آپ مین ماگلہ روڈ پہ جا رہے ہو تو جو کیا کہلاتا ہے وہ جو F6 کا علاقہ، F6 کے اس طرف وہ جہاں پہ چھوٹی سی زیارت بھی ہے مسجد کے ساتھ، وہاں پہ ابھی بھی بدھا کا ٹری ہے. اور جاپان سے لوگ آتے ہیں وہاں پر، کیونکہ ایکسکیوز می، جو لوگ آ کے وہاں پر جاپان ایمبیسی نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے. جائکا کی طرف سے، جاپان انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایجنسی جائکا، ان لوگوں نے بڑا کام کیا اس کے لیے. جو اپنی ان کی جو ریلیجیس پوائنٹ تھے ان کو پریزرو کیا. اور پھر جاپان یہ جائکا نے تو پاکستان میں بہت کام کیا. سی پیک تو آپ کو اب نظر آ رہا ہے. جائکا کے اتنے کام ہے، آپ کے ریلوے کے اندر جتنی بھی ہوئی تھی یہ سب انہوں نے کیا. پھر یہ پیمس کے اندر جو ہسپتال بنا ہے یہ G8 کے اندر پیمس کا ہاسپٹل، یہ سارا جائکا نے بنایا ہے جی. اور یہ جب بنا تھا جنہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا اس زمانے میں ہم نے ہسپتال جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کیا خوبصورت ہسپتال. اور اب وہ اس کا حال وہ ہو گیا کہ سارا سب کچھ ہوا ہے محترم زرداری صاحب کے دور میں. انہوں نے آ کے جو تہ و بالا کیا ہے اسلام آباد کی سڑکوں کو. مجھے اب تک یاد ہے ہمارے اسلام آباد کی اسٹریٹ تک DMA کے دفتر والے ہر سال بنواتے تھے، ہر سال بنا کرتی تھی یہ تمام چیزیں. اور آج یہ حال ہے کہ وہاں پر بتی بھی جاتی ہے. اسلام آباد میں یہ ہم سوچ نہیں اگلے دن میں رات کو ایک سے بات کر رہا فون پہ تو نیچے وہ آواز دے رہا، اے پانڈے ایک کلی کرا لو تو وہ فلانا ہی. میں کہ یار یہ اسلام آباد میں کہتا یار میں نے کہا اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. 4-5 چیزوں کی تو اجازت، ٹانگا نہیں چل سکتا، رکشہ نہیں چل سکتا، یہ ٹانگا ٹوکری ہے جو فروٹ بیچنے والے یہ کرنے، اس کی اجازت نہیں تھی. پھر چوتھی بات یہ کہ آپ گھر کے اندر کسی اپنی جگہ پہ کوئی بھینس نہیں پال سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے. یہ تمام ممانعت تھی ان چیزوں کے اوپر. اور ڈبل ڈیکر چلا کرتی تھی مجھے اب تک یاد ہے. اور وہ لوگوں کے گھروں کے باہر وہ جس طرح ہم لوگوں کے یہاں پر نارتھ امریکہ میں سب جگہ رکھا ویسا ہوا تھا نظام. لیکن اب جی بھائی نیچے سے ریکویسٹ آ رہی ہے تو اگر میں سوری بڑا انجوائے اچھا لگ رہا ہے آپ کو سننا، مگر اوبیسلی آپ کو پتہ ہے وہ نیچے اور لوگوں کی ریکویسٹیں بھی آ رہی ہیں. تو درخت کے بارے میں، پھل کا درخت، صرف درخت نہیں پھل کا درخت آپ ایک لگا سکیں گے انشاءاللہ، فروٹ ٹری انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ. زبردست. تو آپ کیا یہ امریکہ میں لگائیں گے یا پاکستان میں، اسلام آباد میں؟ امجد اسلام امجد کا شعر پڑھ کے نا درخت کے بارے میں تو پھر میں گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. تو عرض کیا جی کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں کو ہی امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. سر آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آباد رہیں، خوش رہیں جی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. عنایت لالا ویلکم. عنایت لالا سوری کافی دیر تک آپ کا مائک میوٹ تھا. ویلکم عنایت لالا. جی وعلیکم السلام سب دوستوں کو میری اوسی طرف بھائی سے اوسی بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو ریکویسٹ ڈال رہا ہوں سیڑھی. اوسی بھائی پلیز آپ اوپر آ جائیں. جی اوور ٹو یو عنایت لالا. جی موضوع کیا ہے سر؟ پہلے تو آپ بتائیں، آپ اپنا حال احوال بتائیں، اس کے بعد ہم. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بس آپ لوگوں کی نیک خواہشات چاہتا ہوں. جی بولیے. اچھا آج ایک خبر آئی تھی لالا، 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو تھا کہ بھئی جو آپ کے جو پنجاب کے کیا نام ہے ان کے جو نام ہی بھول گیا ہوں، محسن نقوی صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کی بات بازگشت کر رہی ہے، یہ لاسٹ ویک سے چل رہی ہے. اور کاکڑ کو چھٹی دینے کی بازگشت ہو رہی ہے. یہ بھی ہے. اور وہ جو آپ کے الیکشن کمشنر چاروں ہیں
सेक्रेटरी का तो हो गया, वो बाकी 4 जो है वो भी सुना है कि वो भी रिजाइन कर देंगे, कोई हाँ प्लानिंग तो ऐसी है। BFT भाई आपको याद होगा यही बात हम करते रहे 2 हफ्ते अभी पहले। लाला और भी है, लाला भी खत्म नहीं हुई अभी, आपने सारा सबके एक साथ देना है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। आगे फिर हो रहा है कि जनाब आपके जो प्रेसिडेंट साहब है ना, उनको यहाँ मना लिया है कि वो एक दिन पहले वो रिजाइन करके कि भाई मैंने साइन नहीं करना, और अपने आप को बच बचा कर लेंगे, और उसके मेरे ख्याल से बेटे का या उसकी फैमिली को कुछ कहा नहीं जाएगा, और वो उसका बच बचा हो जाएगा, और या उसको उसके सेक्रेटरी या जो भी नंबर 2 साइन कर लेगा, और ये फिर ट्वीट करेगा कि मैंने साइन नहीं किया था एक्सटेंशन के लिए जो बाकी नई हुकूमत है। और आखिरी बात कि पाकिस्तान नेवी के जो जहाज़ हैं वो गल्फ वो जो पानी है वहाँ पर पहुँच गए हैं, और बज़ाहिर तो वो ट्रेड को बचाने के चक्कर में, और उसके पीछे ये है कि इसराइल को बचाने के लिए हूतियों के अगेंस्ट। तो इन सब पे अगर आप बारी बारी रोशनी डाल दें, फिर फ़हीम भाई के पास भी आते हैं। फ़हीम भाई का माइक भी काफ़ी देर से म्यूट था। जी इनायत लाला। जी बहुत बेहतर। ये बात हम करते भी रहे हैं, आपको याद भी होगा 2 हफ्तों से हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो चल चलाव है इस शख्स का, ये जो हमारा काकड़ वज़ीर आज़म है या क्या है, तो इसकी जगह मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी के लिए क्या हुआ है कि अब वो बिलावल आ रहा था तो उसको यानी कि स्ट्रीट के अंदर कालीन बिछाया गया जैसे इसके बाप का माल है, और उसने यानी रेड कारपेट बिछाया बिलावल के लिए मोहसिन नकवी ने। वो क्यों किया था? ये सारा इसीलिए ये बात बन रही थी आज से 2-3 हफ्ते पहले कि काकड़ जाने वाला है, और कोई और नहीं था, यही शख्स था मोहसिन नकवी। अच्छा इसके अलावा आपको अगर याद होगा तो हम ये बात करते थे, और हमेशा मुझे फ़हीम भाई इस बात पर थोड़ा सा वो सर्जिश भी करते रहे कि भाई आप ये न मत कहें। मैंने कहा ये इलेक्शन नहीं होने वाले, वो इसलिए मैंने कहा ये नहीं कि हम इलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे, ज़ोर शोर से करेंगे, लेकिन इनके इरादों का ये कोई इल्म गैब नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने पहले वो ट्राई ये करना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करे, लेकिन वो तो उन लोगों में नहीं है कि वो एक दिन बेरोज़गार बैठे, वो तो नहीं करेगा। तो अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये होता है, इंजन होता है रेलगाड़ी का, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अगर वो कहीं चला गया तो फिर आपका इलेक्शन कहाँ से होगा? और फिर अगर एक मेंबर भी चला जाए, यानी 4 मेंबर है और एक चीफ सेक्रेटरी है, और DG ला वो भी चला गया जो इलेक्शन कमीशन का है, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में पता नहीं क्या खान नाम है इसका, तो ये प्रोग्राम के तहत हो रहा था कि 8 फरवरी को, यानी जब तक ये देख रहे थे कि हम किसी न किसी तरीके से PTI को काबू कर लेंगे और या बदजन कर लेंगे, तो वो तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो इलेक्शन इसने कैसे करना है? ये जब हम कहते हैं ना रोज़ के, ये बार बार हमें उठना पड़ेगा, तब इन्होंने इलेक्शन देना है, तब इनसे छीना जाना है, और ये होगा। लेकिन ये जंग तवील हो चुकी है इंशाल्लाह, और हम जीत के रहेंगे इस जंग को। मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगा। उस दिन वो सिस्टर कह रही थी कि नाउमीदी, भाई नाउमीदी नहीं होती, हक़ाइक़ बयान करना पड़ते हैं। जो तुम आपके सामने आता है वो आपने कहना होता है। ये 2 लोगों को धोखा नहीं दे सकते। जो हक़ाइक़ थे वो आपके सामने आ गए हैं। अब आपने गल्फ़ में जो हमारी नेवी की जहाज़ों की बात की है, जी यही तो वो मसला है कि आपने इस खित्ते में जो सबसे अहम मुल्क है वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को अपने तरीके से मूव करना चाहते हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है, जो बड़े आका है पाकिस्तान के, उनको आप समझते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए उनको भी पता है कि अगर इमरान खान आएगा तो इमरान खान तो इस चीज़ों को यानी इसका मुकाबला करेगा। वो तो कभी भी मतलब उस तरह होगा नहीं कि मतलब इसराइल के हक़ में कोई पॉलिसी आएगी तो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, या इसराइल को बचाने के लिए कोई कोशिश करेगा। वो हक़ सच का साथ देगा। इसीलिए ये रिजीम चेंज भी इसीलिए हुआ है। और आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को इस्तेमाल करके ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है। और यही हम बार बार आपके सामने कहते रहे कि देखिए, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का नाम कितना ऊंचा हो जाना था दुनिया में, और ख़ासकर मुसलमानों में।
اگر عمران خان ہوتا تو کیا وہ یہ کردار ادا کرتا؟ وہ اس کے بالکل اپوزٹ کردار ادا کرتا. اور اسی لیے فلسطینی نے جب نعرہ لگایا جنگ کے دوران بھی عمران خان کا نام بار بار لیا گیا. وہ کس لیے لیا گیا؟ یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں افسوس تو ہوگا. اور جب افسوس کے بعد پھر انسان کے منہ سے کوئی غلط بات نکلتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دفاع کے دشمن ہیں، ہم پاکستان کے دشمن ہیں. نہیں بھائی، ہمارا مطلب ہے کہ پاکستان کو عزت ملے. یہ ہمیں ذلت دے رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اپنے وہ انہوں نے منہ کر دیا، یہ انہوں نے بہت کچھ منہ کیا پہلے سے. یہ دیکھیں سب سے بڑا اس وقت جو دیمک لگا ہوا ہے پاکستان کو، وہ سب سے بڑا دیمک جو ہے وہ دو ملکوں کی طرف سے پہلے جو بڑا آقا ہے اس سے پہلے سعودیہ اور UAE یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت پاکستان کو استعمال کریں اور ٹیشو پیپر کی طرف پھینکتے رہے. دیکھیے ان لوگوں سے تو ہمیں گلہ ہے جو بڑے آقا ہے، لیکن وہ تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ چلو آپ کے ساتھ وہ یعنی برتاؤ نہیں کرتے جو ان دو ممالک نے ہمارے عوام کے ساتھ جو ادھر کام کرتے ہیں. ان کا برتاؤ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ جب ہم عمران خان جاتا ہے ٹرکی اور ملائیشیا جہاں سے وہ یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مکمل جیسے الجزیرہ کی طرز پر ایک TV لانچ کرنے کا پروگرام، تو یہ ہمیں دھمکیاں دیتے کہ میں آپ کے پاکستانیوں کو نکال لوں گا. یعنی صرف 28 لاکھ تو ہمارے سعودی عرب میں ہے یا اس سے کچھ زیادہ. تو یہ بہت بڑا عمران خان نے بہت بڑے صبر سے کام لیا اور اس چیز سے اس نے کنارہ کیا. یہ نہیں کہ عمران خان ڈر رہا تھا، عمران خان کو اپنے عوام کا فکر ہے، ملک کا فکر تھا. اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ تو ان ملکوں یہ ملک تو ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ایک ٹائم پر دو تین جگہ پر یہ کھیلتے ہیں اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ٹکر کا مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہ ہو. مسلمانوں میں لیڈر کون ہے؟ ایک ہی لیڈر ہے جو جیل میں ہے. اگر اس کو آپ نے ابھی تک وہ کھولا ہوتا، اس کی حکومت ہوتی، یہ جو سیناریو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اس طرح ہونے والا نہیں تھا. آپ کے جو نیشنل پالیٹکس ہوتے ہیں نا، اس میں انٹرنیشنل کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی لیڈر تھا، عمران خان. یہی تو ہماری جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو شخص ہے جو اس قوم کو، اس ملک کو، ہمارے نام کو، ہماری عزت کو کئی درجے اونچا لے کے جا سکتا تھا اور جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو وہ شخص اندر پڑا ہوا ہے اور ہم آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا. ان سے یہ الیکشن آپ نے جیتنا ہے اور جیت کر یہ الیکشن کوئی بھی طریقہ یہ استعمال کریں گے یہ آپ سے جیت نہیں سکتے. انہوں نے سارے طریقے آزما لیے، سب میں ان کو مار پڑ رہی ہے. اب آپ دیکھیے جو چیف جسٹس نے جو کردار ادا کیا اور اس کو کس طرح شٹ اپ کال دی گئی ہے ایک وکیل کی طرف سے. تو کیا وہ وکیل کون تھا؟ وہ وکیل بھی ہمارے جیسا انسان تھا اور وہ اس کو ایسا لومڑی بنا دیا اس کے عدالت میں کہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا، جب آپ بات کرتے ہیں میری موجودگی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ سب کچھ ہے. تو میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ سب کچھ ہے. تو یہ دیکھیے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اس طرح. یہ ایک وکیل پیدا نہیں ہوتا، یہ کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہ نانی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، ہم کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا. یہ اس سے آپ مایوس نہ ہو. ہمیں صرف یہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا لیڈر زندہ ہے. انشاءاللہ یہ اس کا کوئی ایک بار بھی بیکا نہیں کر سکتے. اب ہمیں سارا کچھ سمجھ آ چکا ہے کیونکہ ان کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ صرف یہ بچ جائے. یعنی صرف اقتدار نہیں کہ یہ بچ جائے. یہ کیسے بچیں گے؟ عوام جب ان کی طرف لپکیں گے تو یہ بچ جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ ایک انقلاب ہوگا اور یہ انقلاب انہوں نے خود پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس علاج بھی نہیں ہے. یہ جو نوجوان ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس 18 سال سے لے کر 35 سال تک کی عمر کے 16 کروڑ لوگ موجود ہیں اس وقت. یہ بہت بڑی تعداد ہے. دنیا میں کسی ملک میں یہ تعداد نہیں ہے اس عمر کے نوجوانوں کی جو پاکستان میں ہے. تو اگر ان کو آپ دیکھ لیں تو یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ مکمل غلام بنے. ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ
یہ کچھ ڈر گئے، کچھ کیا ہوا، جو ہتھ کنڈے استعمال ہوئی جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوئی وہ پاکستان میں استعمال ہو چکے ہیں. اور وہ ہتھ کنڈے صرف بیمار داڑ نہیں ہے، یہ جو ہمارے عدالتوں میں ہمارے ساتھ، یہ آپ کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. جو بھی اس چیز کو سمجھنے والے ہیں، جو اس کی چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں، ان کو گن لگ چکا ہے اندر سے. یعنی غصے سے وہ ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. تو کیا وہ اس طرح ان کو موقع دیں گے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ ایک طرف سے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کرے گی، دوسری طرف سے ہماری جوڈیشری یہ سب کچھ کرے گی، پھر ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو کس طرح. اب احد چیمہ کے لیے، یعنی یہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اتنے یعنی کرپٹ ترین آدمی جو نیب کے کسٹڈی میں کتنا مہینے 10-12 مہینے رہا، اور وہ اور اس کی بیوی وہ بھی ڈی سی ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا جو لاہور LDA کا چیئرمین بھی یہ رہ چکا ہے، اور سارا کچھ جو کرپشن تھا شہباز شریف کا سب اس کے ہاتھوں ہوا ہے. اب اس کو جب باقر نجوی نے لاہور ہائی کورٹ والے نے ختم کر دیا اس حکومت سے، تو چیف جسٹس نے اس کو بحال کیا اور اس کے حق میں بیان دیا کہ یہ ایسے لوگ پاکستان میں ہونے چاہیے جس طرح کہ احد چیمہ ہے. اب آپ کا یہ جو کردار اس چیف جسٹس کا ہے کہ یہ بد میں کیا کہوں اس کے لیے. تو آپ کیا مطلب یہ بغیر انقلاب کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ، میں آج اچانک ایک جگہ پہ پہنچا، ویسے ہی کوئی پتہ نہیں مرشد چوک تھا یا کیا تھا، ادھر کوئی بیٹا حقیقی آزادی وہاں پر ایک بیٹا ہوا تھا. میں نے جب بات کی ریمیٹس کی کہ خدا کے لیے ریمیٹس پاکستان بند بھیجو، تو وہاں سے جواب مجھے ملا کہ بھائی یہ جو چندی کے لیے جو پروگرام ہے یہ سارا فراڈ ہے، پتہ نہیں کیا بکواس شروع. میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں نے چندی کی تو بات کی ہے نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے ریمیٹس روکنے ہیں، اگر ہم ریمیٹس نہیں روکیں گے ان کا مقابلہ تو آپ پہلے معاشی طور پر کریں گے. اس میں چندی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں اس بھائی کو نہیں جانتا جس نے یہ بات کی، شاید مرشد لکھا تھا یا کچھ لکھا تھا. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کوئی اپنے لیے نہیں دے رہا، آپ جا کے خود جب اتنے سمجھدار ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ جائیں گے. جی لالا سوری ٹو انٹرپٹ. السلام علیکم لالا، اس بات کو تھوڑا سا ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے؟ کس وقت آپ گئے تھے اور کون سی بروڈ پر آپ گئے تھے؟ سوری. بالکل میں بھی بولنے لگا تھا لالا، آپ نے یہ ذرا تفصیل سے بتانا. میں نے بھی دیکھی ہے جس میں فاروق جمیل گجر بھی بیٹھا ہوا تھا. جی شاید میرے خیال میں نے نہیں دیکھا. ایک مانی موجود تھا، مانی نے اس کو خاموش بھی کرایا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا 7:30-8 بجے صبح کا ٹائم تھا یا 9 بجے کا، اب مجھے یاد نہیں ہے صحیح. میں ابھی مانی نیچے سے اوپر آنا چاہتا ہے فوزیہ بہن، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تو سب لوگوں نے میرے ساتھ فوزیہ بہن کیا، صرف ایک شخص نے یہ بات کی. تو مانی کو اوپر لینا ہے. اگر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے ظفر نے بتائی ہے اپنا عابد بھائی، وہ ظفر نے معاملہ سیٹ کروا دیا تھا. وہ سیٹ کروا دیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا نظر بھائی. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. اچھا ہوا اس طرح سا کہ لالا وہاں پہ نا بات کر رہے تھے، اکپرس کی براٹ تھی، تو اس نے نا وہ مجھے اکپرس نے اوپر لیا. میں نے حالانکہ اس کو ریکویسٹ نہیں دی، لالا بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے مجھے اوپر اٹھا لیا. تو وہ بندہ باہر سے آیا تو وہ وہی مطلب کہ جو ہمارے اگینسٹ کام کر رہے ہیں انہی میں سے تھا. اس نے لالا کو کچھ نہیں کہا، اس نے ٹارگٹ مجھے کیا تھا، لیکن میں نے اس کو وہاں پہ چپ کرا دیا تھا. اور وہ بعد میں ظفر بھائی بھی مانی جب میں نے کہا کہ یہ جو ریمیٹس آپ لوگ بھیجتے ہیں پاکستان، یہ زیادتی کرتے ہیں، تو خدا کے لیے 1-2 مہینے کے لیے اس کو روک دے. میں نے یہ بات کی تو آگے سے اس بات پہ وہ شروع ہو گیا. یاد ہے؟ اچھا نہیں لالا آپ آج گئے تھے یا کب کی بات ہے؟ آج آپ کون سی براڈ پہ گئے تھے؟ 1 منٹ مانی. مانی کون سا براڈ تھا؟ وہ حق پرست کی تھی. حق پرست. نہیں آج یہ کہہ رہے ہیں آزادی کہہ رہے تھے. نہیں وہ اسی براڈ پہ تھے. میں جب گیا تو لالا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا نیچے تو مجھے حق پرست نے جو ہی دیکھا اس نے اوپر اٹھا لیا، اور اوپر جو ہی مجھے اٹھایا تو وہ کہیں ساتھ ہی بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھا، مرشد اس نے لکھا تھا، مرشد وہ مرشد وہی تھا، وہی آدمی. لیکن چلیں وہ مرشد نہیں ہے جو ہمارے پاس آتا ہے.
نہیں نہیں وہ نہیں ہے، اس ٹاپک کو بھی کلوز کریں، وہ معاملہ وہ نظر بھائی اور وہ سارے جو ہے نا ان باکس جو ہے نا وہ کر لیں گے، ابھی ادھر براڈ پہ بات کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ چلو مجھے عابد بھائی مانی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی مانی کی بات سنیں، اس وقت مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں چلو بات کو، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے، مجھے تو مانی سے پرائیویٹ بات کر لیں آپ۔ میں اوکے جی، تھینک یو، اس کو تھینک یو، چھوڑ تھینک یو، دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوری۔ تو میری بس غلطی اوور ہے ویو لالا، سر یہی لالا کچھ کہنا تھا لالا میں۔ یوم صبر والے لالا، یہ میری غلطی تھی نظر بھائی، وجہ یہ تھی میں سمجھا یہ تازہ واقعہ ہے، کوئی نئی واردات ڈالی گئی ہے، تو اس لیے میں نے لالا کو ادھر انٹرپٹ کر دیا۔ وہ سورٹ آؤٹ ہو چکا ہے جی، حمدان بھائی سورٹ آؤٹ ہو چکا ہے بالکل جی۔ جی لالا گو آن۔ جی اوکے، بس میں جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اگر کوئی نیا سوال ہو تو آگے دوسرے بھائیوں کو موقع دیجیے۔ جی وڈی باجی بھی آئی ہوئی ہے پوچھ رہی تھی، چلو ٹھیک ہے جی سر، جی بڑی سوری السلام علیکم۔ اور جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر، سوری یار۔ جی زبردست، جی بی ایف ٹی بھائی، جی میرا بھائی، جی میرا اچھا بھائی۔ وہ میں صرف 2 سیکنڈ لوں گا۔ وہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، وہ تو ختم بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ عثمان ڈار کی بیٹی والی آپ نے بات کی تھی، تو میں تھوڑا سا اس وقت مصروف تھا، کیونکہ میں آپ کے ہی کام میں بعض اوقات لگا ہوا ہوتا ہوں، تو چلیں وہ تو میں اس کے اوپر اگر 2 سیکنڈ اگر بات کر لوں تو بالکل بالکل۔ اچھا، اس طرح بی ایف ٹی بھائی زبردست بات آپ نے کی تھی اس وقت بھی، اور وہ سوال بڑا زبردست تھا، اور وہ سوال ہمیں ہمارے ماضی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ماضی کی طرف ہم جائیں تو وہ سوال ماضی کی طرف اس لیے لے کر جا رہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد سرداد نداد در دست یزید، حقا کے پناب است لا الہ الا اللہ حسین، تو حتیٰ کہ پنا لا الہ الا اللہ است حسین، تو یہ جو چیز ہے تو یہ ہمیں لے کر جا رہی ہے سانحہ کربلا کی طرف۔ دیکھیں جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور کوفہ کے بازاروں میں اور دمشق کے بازاروں میں جب آپ کا سر مبارک، سر اقدس، جب وہ نیزے کے اوپر لے کر یزید کے دربار میں لے کر جایا گیا، تو اس وقت سیدہ کائنات سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہا نے جا کر یزید کے دربار میں خطاب کیا، لے کر یزید کے دربار میں لے کر جایا گیا، تو اس وقت سیدہ کائنات سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہا نے جا کر یزید کے دربار میں خطاب کیا۔ ان کی تاریخ کا وہ دردناک اور وہ دردناک واقعہ ہے، وہ سانحہ ہے جو کہ آج تک روح زمین کبھی نہیں بھولے گی۔ تو آج ایک بار پھر یزیدی فکر کے جو لوگ ہیں وہ سانحہ کربلا کو حسینی فکر کے لوگوں کے اگینسٹ جا کر بپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج چاہے وہ عثمان ڈار کی بیٹی ہو، چاہے وہ صنم جاوید ہوں، اور چاہے وہ زرتاج گل ہوں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ ہماری بیٹیاں آج سنت زینب کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں، اور سنت زینب پر عمل کر رہی ہیں، یزید کے قانونوں کے خلاف، یزید کے ظلم و بربریت کے خلاف، یزید کی فسطائیت کے خلاف آج ہماری بیٹیاں جو ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پر چل نکلی ہیں۔ تو آج چاہے وہ عثمان ڈار کی بیٹی ہو، چاہے وہ ختیجہ شاہ ہو، یا وہ صنم جاوید ہوں، یا زرتاج گل ہوں، یا پاکستان کی کئی بیٹیاں جو کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ کا حصہ بن چکی ہیں اور اس جد و جہد میں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ کل جس وقت یزید نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی تھی تو تب سیدہ زینب اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا احتجاج تھا، اور یزید کے دربار میں زینب سلام اللہ علیہا نے جا کر خطاب بھی کیا تھا اور یزید کو للکارا بھی تھا۔ آج یزیدی فکر کے لوگ جو ہیں وہ آج حسینی فکر کے لوگوں کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں، وہ یہودیت کے سہارا لے کر آج
آ کر مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اس قلعے پاکستان کے اوپر آ کر قابض ہونا چاہتے ہیں تاکہ یہود و نصارہ کو طاقت فراہم کی جا سکے اور یہودیوں کا یہاں سے یہودیوں کو راہ فرار مل سکے۔ تو میں یہ بات فخر سے کہوں گا کہ آج میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں آج بالکل سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پر چل کر امام حسین علیہ السلام کے نام کی لاج نبھاتے ہوئے آج حقیقی آزادی کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کی سنت کے اوپر جا کر فلسفہ حسین کو بچا رہی ہیں۔ تو میں یہ بات جس وقت آپ نے کی تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کہ الحمدللہ عثمان ڈار کی بیٹی ہوں یا جو بھی ہوں، الحمدللہ وہ آج اپنے اسلام کو اور اپنے ماضی کی طرف واپس ہم جا رہے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ایک بار پھر اٹھیں گے، کیونکہ جس وقت بندہ بالکل اپنے مقام پر اپنے مدار پر آ کر واپس گرتا ہے اور جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں جھکا سکتا انشاءاللہ۔ اور جہاں پر آج ہم گر چکے ہیں، جہاں پر ہمیں گرا دیا گیا ہے، آج جب ہم اس مقام سے، اس پوائنٹ سے ایک دفعہ پھر اٹھیں گے اور ہماری اڑان کا اور ہماری پرواز کا اندازہ ہماری پاپولیرٹی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً اپروکسیمیٹلی 96% جو جماعت پاپولر ہو چکی ہے، جو مقبول ہو چکی ہے، جو عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے، اور جو صحیح معنوں میں پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے، وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جس نے ہمیشہ مزدور، کسان، غریب کی بات کی، جس نے رحمت للعالمین کی بات کی، جس نے وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی بات کی، جس نے ریاست مدینہ کے نفاذ کی بات کی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں کہیں